محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تین ایسے کاموں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان تین کاموں کو کرنا شروع کر دے تو اس کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہیں رہے گی، اس کے پاس کبھی یوں سمجھیے گا کہ دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ اب آئیے گا وہ تین کام کون کون سے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو دیکھیے گا، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام یہ ہے نماز کی پابندی۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، مطلب یہ جس نے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور یوں سمجھیے گا نجات کا سبب ہے۔ پیارے دوستو نور ملے گا اور دلیل اور نجات کا سبب۔ آگے ہے کہ نماز صرف روحانی سکون ہی نہیں دیتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو جو بندہ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور اپنے رب سے رو رو کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور احیاء العلوم کے اندر حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کی کفالت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کا رزق، اس کو رزق دیتا ہے۔ تو پہلا عمل آپ کو کیا کرنا ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے جمعے نماز پڑھ کے آ گئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سال بھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے آپ اس پر عمل کریں، پانچوں وقت کی آپ نماز پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ پہلا عمل آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز۔ جی ہاں دوستو، اب آئیے گا نمبر دو، دوسرا کام جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا کام کرنا ہے صدقہ دینا۔ جی ہاں دوستو، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، اگر آپ کتنے بھی غریب ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ بالکل برباد ہیں، اگر ایک وقت کا بھی کھانا آپ کو مل رہا ہے تو آپ اسی میں سے صدقہ کریے گا۔ دیکھیے صدقہ جو ہے، اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کو آپ نے سلام کر لیا، مسکرا کر کے دیکھ لیا، یا مسکرا کر کسی سے سلام کیا تو مسکرا کے سلام کرنا بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ راستے سے آپ جا رہے ہیں، آپ نے پتھر اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ آپ صرف نیت کریں، نیت کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو اگر ایک وقت کا بھی کھانا مل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی اور آپ کو مل رہی ہے، تو اس میں سے آپ یہ کریں کہ کچھ کھا لیں اور کچھ 2-4 دانے پرندوں کو کھلا دیں۔ صدقے کی نیت سے جو پرندے آپ کے یہاں چھت وغیرہ یا گھر میں کہیں بھی ہے وہاں ڈال دیں۔ صدقے کی نیت سے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی میں سے آپ 2-4 دانے ڈال دیں، کسی جانور کو کھلا دیں، تو اس سے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں فرما دیتا ہے اور ایسی برکتیں دیتا ہے کہ دن بہ دن اس کا مال بڑھنے لگتا ہے اور وہ امیر ہونے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اور صدقہ کرنے سے بڑی بڑی جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور مصیبت میں بندہ چل رہا ہے، جس پریشانی میں بندہ پھنسا ہوا چل رہا ہے، اگر صدقہ کر دیا تو اس پریشانی کو بھی صدقہ کیا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ صدقے سے وہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم 1000-2000 یا 150 روپے کا ہی ہم صدقہ کریں، بلکہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اسی میں سے کچھ دانے پرندوں کو کھلا دیں، جانوروں کو کھلا دیں جو آپ نے بنایا ہے، جو سمجھو آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مال نہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے اور اللہ نے وہی 2-4 دانے ہمارے قبول کر لیے اپنی پاک بارگاہ میں، جو آپ نے صدقہ کیے، پرندوں کو کھلائے، تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی،
آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ آج سے یہ پکا ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی جب بھی ہم کچھ کھائیں گے یا بنائیں گے تو پرندوں کو چھت کے اوپر یا کہیں بھی صدقہ ضرور کریں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، پھر آپ کے گھر کے اندر کیسی خوشحالی آتی ہے۔ آپ عمل کریں، صدقہ کریں، اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ کرنا جو ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کوئی مار کے جا گرا، کوئی گٹر میں گر گیا، کوئی نالے میں گر گیا، کوئی ندی میں مار کے ڈال گیا، تو اس بری موت سے یہ صدقہ حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور موت کی سختی کو آسان فرماتا ہے، اور صدقہ کرنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، انسان امیر ہوتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوگا تو وہ غلط سوچتا ہے، کیونکہ صدقہ دراصل مال کو بڑھاتا ہے۔ ریاض العلوم جلد نمبر 2 میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ دینا رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزی بڑھتی ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تو اگر آپ روزانہ یا ہفتے میں یا معمول کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہ ہوگی، آپ کے رزق میں کبھی تنگی نہ آئے گی۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ پیارے دوستو، تیسرا کام کیا کرنا ہے وہ آپ بڑے دھیان سے سنیں۔ تیسرے کام کے بارے میں سننے ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح آپ جیسے 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کر رہے ہیں، اور جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے رزق میں برکت کی دعا کریں، دعا مانگیں، دعا ضرور مانگیں، اللہ میرے کاروبار میں میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو صبح کے وقت میں جو ہے نا روزی تقسیم ہوتی ہے، اور جب روزی تقسیم ہوتی ہے اور کوئی بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اسے روزی سے نواز دیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ کیا دعا مانگی اللہ کے نبی نے کہ صبح کے وقت میں برکت عطا فرما؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صبح کے وقت میں سونا، فجر کی نماز نہ پڑھنا، اس سے بھی تندرستی، غریبی، مفلسی آتی ہے۔ تو اس لیے آپ فجر کے وقت میں اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے کام کاج کے لیے، روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلیں، پھر دیکھیے گا آپ کتنی جلدی آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، تو آگے لکھا ہے کہ جو شخص صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت کی محنت اور دعا جو ہے رزق آتا ہے وہ دیر پا اور بابرکت ہوتا ہے۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ رزق کی تلاش میں نکلیں، اور جب آپ کو رزق ملے گا، روزی ملے گی، تو سمجھو وہ ایسی ملے گی کہ کبھی ایک دم جلدی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ رزق دیر پا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ 3 اعمال آپ ضرور کریے گا۔ جو شخص بھی ان 3 کاموں کو کرے گا تو سمجھو اس کے مقدر کی معراج ہو جائے گی، اس کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔